آپ کنٹیکسٹ میں رکھیے مسلم لیگ نون کی مشکلات کے. مسلم لیگ نون بہت پاپولر تھی حکومت میں آنے سے پہلے، اور پی ٹی آئی بہت مشکلات کا شکار تھی حکومت میں آنے سے پہلے. جو 3 سال کی کنٹینیوٹی تھی، معاشی مشکلات تھی. مسلم لیگ نواز ایک ایسے وقت میں آئی جب وہ ساری جو مشکلات تھی وہ اپنے ایپیکس پر، اپنے مطلب چوٹی پر اس وقت پہنچ چکی تھی. عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے پاکستان کا جو معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ تھا اس کو سسپینڈ کر دیا تھا، اور اس کو واپس لے جانے کی ایک بہت بڑی قیمت تھی جس کی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے انہوں نے دی، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم فورن الیکشن میں نہیں جاتے، رکتے ہیں. اس کی وجہ سے جو عمران خان کو پاپولیرٹی ملی اور مسلم لیگ نواز کی قیمت پر ملی. اب سب سے بڑا چیلنج جو ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی مسلم لیگ نواز کو یہ ہے کہ کس طریقے سے پبلک اوپینین کے میدان میں، لوگوں کے رجحانات اور پسند ناپسند کے میدان میں پی ٹی آئی کو واپس دھکیلا جائے اور اپنی جگہ واپس لی جائے. ٹائم بہت کم ہے، اگلا الیکشن کو بہت زیادہ دور نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ایک چیز وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو زیادہ نقصان نہیں ہوا، کیونکہ اگر آپ پچھلے 3-4 سال میں چلے جائیں، خاص طور پہ 3 سال میں، تو آپ دیکھیں کہ مریم نواز نے بہت اچھی ایک ایفیکٹو لیڈرشپ پرووائڈ کی مسلم لیگ نواز کو. انہوں نے اپنے باپ کی جو ریپلیسمنٹ تھی ایز اے کیرزمیٹک لیڈر وہ کی، بڑے بڑے جلسے کیے، پبلک موبلائزیشن کی، اور اس عرصے میں مسلم لیگ نواز جو ہے ایک الیکشن کے بعد بائی الیکشن جیتی، مسلسل بائی الیکشن جیتتی رہی، اور مقبولیت کا گراف بہت ہائی تھا. مطلب نواز شریف کے نہ ہونے سے نقصان نہیں پہنچ رہا تھا. لیکن جب یہ لوگ حکومت میں آئے، ایک تو یہ ہوا کہ مریم نواز پیچھے چلی گئی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، نہ وہ وزیر اعظم، نہ وہ وزیر اعلیٰ، نہ وہ پارٹی کی ہیڈ. یعنی جو پارٹی کا فیس ہے، جو پاپولر فگر ہے، جو کیرزمیٹک فگر ہے، جس کی خاطر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جس کے پیچھے آتے ہیں، وہ اس نئے سیٹ اپ میں تو اس کی حیثیت کوئی نہیں بچی. پھر جو شہباز شریف صاحب تھے وہ اس طرح کی لیڈرشپ نہیں دے سکے جس کی ضرورت تھی. یعنی وہ ایز اے مینیجر تو بہت کامیاب تھے وزیر اعلیٰ کے طور پر، لیکن جب وزیر اعظم کے طور پر ان کو رول لینا پڑا ایک لیڈر کا، تو وہ اچھے طور پر نہیں لے سکے. صرف انتظامی فیصلوں کی بات نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے ساتھ کلک کرنا، لوگوں کو کنوے کرنا کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، وہ نہیں کر سکے. اور ان کے صاحبزادے وہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک لیک لسٹر، یعنی بہت زیادہ روشنی اور سر حمزہ شہباز صاحب کو تو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں، کچھ کنوے کر سکتے. آپ درست کہہ رہی ہیں، یعنی جس طریقے کا موقع انہیں ملنا چاہیے تھا نہیں ملا، لیکن وہ بہتر کمیونیکیٹ تو کر سکتے تھے نا، لوگوں تک ریچ آؤٹ تو کر سکتے تھے نا. اچھا، یہ جو آپ نے ریچ آؤٹ والی بات کی ہے نا سر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جب وزیر اعلیٰ کی سیٹ سے وہ ہٹے تو اس کے بعد ان کو ایک لوگوں کے اندر اپنے آپ کو موبلائز کرنا چاہیے تھا، لوگوں سے ایک انٹریکشن رکھنا چاہیے تھا جو وہ نہیں رکھ سکے. دیکھیے مس ماریہ، لیڈر کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، یا یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا وہ لوگوں کے ساتھ کلک کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ جو کیرزما ہے نا، یہ کرشماتی شخصیت ہے، عجیب و غریب چیز ہے، آپ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. الطاف حسین صاحب کا کرزما تھا ایک وقت میں کراچی کے لوگوں میں، آپ اور میں جو ہے وہ سر پکڑ لیتے تھے کہ یار اس بندے کو پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہ کرزمیٹک گردانتا ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اس سے ہلنے کو تیار نہیں ہے. تو کرزما جو ہے یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک کیمسٹری ہے. ایک طرح یوں سمجھیے کہ یہ ایک بانڈ ہے ایک لیڈر کا عوام کے ساتھ. آپ اس کو دیکھ کر محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ بانڈ ہے یا نہیں، آپ اینالائز نہیں کر سکتے. تو یہ بانڈ نہ تو شہباز شریف صاحب کا ہے، نہ یہ حمزہ کا ہے، یہ نواز شریف کا بانڈ تھا عوام کے ساتھ، اور یہ بانڈ مریم نواز شریف کا تھا. تو یہ والی بات ان میں ہے نہیں. ہی مے بی اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، آئی ڈونٹ نو، کہتے ہیں ان کو، کوئی بہت لگا تو نہیں ہے ان کے تھوڑے سے پیریڈ میں. اور شہباز شریف کا تو یقینی طور پر ہمیں پتا تھا کہ واز اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، بٹ لیکن وہ بہت اچھے لیڈر ثابت نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ابھی جو آپ نے ایک پوائنٹ بھی اٹھایا تھا کہ ایک کنیکشن ہوتا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے جہاں تک ایک کرزمیٹک چیز ہوتی ہے وہ تو ایگزسٹ کرتی ہی کرتی ہے، لیکن لیڈر کو اپنے اندر کچھ چیزیں بلٹ ان کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کا جب تک عوام سے انٹریکشن نہیں ہوتا تو آپ اس کو بلٹ ان نہیں کر سکتے. آپ درست کہتی ہیں، عوام سے رابطہ بھی ضروری ہے، اور یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک سیاسی پہلو ہے. ووٹ لینے کے ضروری ہے، مشکل چیزوں پر، مشکل لوگوں کو ساتھ، مشکل مرحلوں پر لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کے ضروری ہے.
اور ان کو اعتماد میں لینے کے لیے ضروری ہے. لیکن ظاہر ہے ہمیں بہت سی پاکستان جیسے ملک میں بہت سی دوسری خصوصیات بھی لیڈرز میں چاہیے. انہیں قابل بھی ہونا چاہیے, اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی ہونا چاہیے, معیشت کی سمجھ بھی ہونی چاہیے, ہارڈ ورکنگ بھی ہونا چاہیے. اب خالی اگر سکا سکا کرزمہ ہی ہوگا اس سے بھی ملک کا نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو سر یہ کہیے گا کہ یہ تو چلیں ایک طرف ہو گئی چیزیں, جب وقت اچھا تھا, نون لیگ حکومت میں نہیں تھی تو نواز شریف صاحب نہیں تھے تو مریم نے ان کو ٹیک اوور کیا, بٹ اب سچویشن ڈیفرنٹ ہے. اب نواز شریف کا آنا کتنا امپورٹنٹ ہے نون لیگ کے لیے؟ میرے خیال میں کافی فائدہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کے واپس آنے سے, لیکن پھر میں یہی سمجھتا ہوں کہ صرف نواز شریف کے آنے کی بات نہیں ہے. پتہ نہیں وہ آنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کچھ ڈیلیور کرنا پڑے گا, یہ ڈیلیور کرنا پڑے گا, اور جس طریقے کا سیٹ اپ بن گیا ہے وہ ایک بہت بڑا ان کے گلے کا توق بن گیا ہے. اب پاکستان کی معاشی مشکلات ایک سال سے پہلے ختم ہونے والی نہیں ہیں. لوگ اس عرصے میں تکلیف میں رہیں گے. اب یہ جو انہوں نے ڈال لیا ہے, اب کس طریقے سے انہوں نے سچویشن کو بہتر کرنا ہے, اس وقت مسلم لیگ نواز کے اکثر لیڈر کو یقینی طور پر یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں. میرے خیال میں منیمم جو کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ تو مریم نواز کے حوالے کی جائے. اب شہباز شریف صاحب پیچھے ہٹیں اور کم از کم پارٹی لیڈر اس وقت مریم نواز کو بنائیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ پارٹی کو وہ ہیڈ کر رہی ہے. اس پہ تو بہت سارے سوالات اٹھیں گے, اور اس پہ مے بی شاید نون لیگ کے ووٹرز تو شاید وہ ایک چیز گین کر لیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ تنقید بہت زیادہ ہوگی بینگ اے پارٹی اور نون لیگ؟ میرے خیال میں تنقید بہت زیادہ نہیں ہوگی. جو مسلم لیگ نواز کی اپنی سیکنڈ لیڈرشپ ہے, انہیں تو ایک خاص کر جو لیڈرز ہیں نون لیگ کے اندر, سینئر رہنما ہیں. میرے خیال میں سینئر رہنماؤں کا مسئلہ نہیں ہے, خاندان کے اپنے اندر کا مسئلہ ہوگا. اچھا, چچا بھتیجی کا مسئلہ ہوگا, کیونکہ اس وقت کسی بھی ایک بڑے خاندان کی طرح جو ڈائنیسٹی ہے وہ ایک ایسے فیز سے گزر رہی ہے جس میں لیڈرشپ اگلی نسل کو منتقل ہونی ہے, اور اس میں یہ خاندان بہت زیادہ کامیاب نہیں رہا. یہ جو لیڈرشپ کا ٹرانسفر ہے نا ایک بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کی طرف, جیسا سعودی عرب میں ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں نا جیرنٹوکریسی, یعنی لیڈرشپ بائی اولڈ پیپل, کہ ایک بابا ہٹ گیا اس کی جگہ دوسرا بابا آ گیا, یہ لوگوں کو کلک نہیں کرتا. ہمارے ہاں بھی جہاں موروثی ایک نظام ہوتا ہے, وہاں جب بابا جاتا ہے تو اس کا بیٹا یا بیٹی جب آتی ہے تو اسی کو تسلیم کیا جاتا ہے. آپ ملتان میں ہی دیکھ لیں, شاہ محمود کی سیٹ پر شاہ محمود کے چھوٹے بھائی کو تو کھڑا نہیں کیا گیا نا, اس کی بیٹی اور بیٹے کو کھڑا کیا گیا, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں جو ریپلیسمنٹ ہے کسی کیرزمیٹک لیڈر کی, کسی لیڈر کی ریپلیسمنٹ ہمارے ساؤتھ ایشیا کے سسٹم میں وہ اس کا بیٹا یا بیٹی ہوتا ہے, وہ داماد بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجیے ذوالفقار علی بھٹو کے داماد بے نظیر کے شوہر, وہ اپنی وائف کو ریپلیس نہیں, زرداری صاحب ریپلیس نہیں کر سکے ایز اے کیرزمیٹک لیڈر, اور ان کی جو پیپلز پارٹی رول تو بہت امپورٹنٹ پلے کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کی سیاست میں, ادھر بیک اینڈ سے ہی کر رہے ہو. اب ہم ایک اور سوال کی طرف آ گئے لیڈرشپ کی. دیکھیں لیڈرشپ میں دو خصوصیات ہوتی ہیں, دو پہلو ہوتے ہیں لیڈرشپ کی. ایک ہوتا ہے وہ پہلو جس کو کہتے ہیں لیڈرز لیڈر, یعنی دوسرے لیڈرز کے ساتھ وہ الائنسز بنا سکے, دوسرے لیڈرز کو اپنے ساتھ لے کر چل سکے, ان کو مطمئن رکھ سکے, لیڈرز کو لیڈر دے سکے. زرداری صاحب کا سکور اس پہ بہت اچھا ہے, شاید بے نظیر سے بھی اچھا ہے. جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت کمیٹڈ رہتے ہیں, دوسرے پارٹیز والے لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں, ان کے ساتھ الائنسز بناتے ہیں. یہ تو ان کی بہت بڑی خوبی ہے, اس کا اعتراف کرنا چاہیے. بٹ دس از ناٹ انف, یہ بالکل ناکافی ہے, کیونکہ جو اس سے بھی زیادہ بڑی خوبی ایک سیاسی لیڈر کو چاہیے وہ یہ سیاسی لیڈر جو ہے وہ پیپلز لیڈر بھی ہو, عوام میں بھی مقبول ہو, عوام کی نبض پہ بھی اس کا ہاتھ ہو, عوام کے دل بھی اس کے ساتھ دھڑکتے ہو. جی کراؤڈ پلر تو صرف کراؤڈ اکٹھا کرنا ہے, یعنی لوگوں کے خواب اس کے ساتھ, لوگوں کے جذبات اس کے ساتھ ہوں, جس طرح بے نظیر بھٹو تھی. اب دیکھیں بے نظیر بھٹو جو تھی وہ اتنی اچھی لیڈر نہیں تھی, اس سے لوگ ناراض ہو جاتے تھے, اسٹیبلشمنٹ سے وہ جھگڑا کر لیتی تھی, ان کی کوئی حکومت پوری نہیں ہوئی, لیکن وہ پیپلز لیڈر تھی, لوگوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے تھے. پیپل کین ریلیٹ جن کے ساتھ. جی ایگزیکٹلی. اب زرداری صاحب کی ایک خوبی ہے, دوسری نہیں ہے. نواز شریف صاحب میں دونوں خوبیاں ہیں. آپ دیکھیے اس وجہ سے جو لوگ ان کے ساتھ تھے, نہ نواز شریف کو انہوں نے چھوڑا, پارٹی نہیں ٹوٹی, اور پیپلز پارٹی بھی نہیں ٹوٹی, بڑی حد تک وہ کامیاب رہے, لیکن پیپلز پارٹی کی مقبولیت بہت زیادہ کم ہو گئی.
ٹھیک ہے. ابھی کچھ دیر پہلے سر آپ نے ایک بات کی کہ اب سسٹم چونکہ چینج ہو چکا ہے. اگر سسٹم کی بات کریں, اس سسٹم میں آنے سے پہلے نون لیگ کافی مطالبہ کرتی تھی فوری الیکشنز کا, لیکن جب وہ اس سسٹم کا حصہ بنی تو اب نون لیگ اس وقت ڈیمانڈ نہیں کر رہی ہے الیکشنز کی. خاص کر اگر اپوزیشن کی بات جب پاکستان تحریک انصاف کی, وہ بار بار مطالبہ کرے کہ فوری الیکشنز. آپ نہیں سمجھتے کہ جب ایون کہ یہ پارٹی میں آئے بھی تھے, جب سسٹم کا حصہ بنے بھی تھے, جب حکومت میں آئے تھے, تو انیشلی کچھ ڈیز میں مریم نواز بھی ٹویٹس کرتی تھی کہ اگر اس طرح کی حکومت ملنی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ الیکشن کروا لیے جائیں. لیکن اب کچھ چیزیں ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہیں. اس وقت نون لیگ چاہ رہی ہے کہ وہ سٹے کرے. کیا سمجھتے ہیں کیوں اس وقت نون لیگ کو سوٹ بھی بلکہ کرتا ہے اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو؟ دیکھیے مس ماریہ, جب مسلم لیگ نواز حکومت میں آئی تھی تو اس کے پاس یہی چوائس تھی کہ یا تو وہ فوری الیکشن کی طرف جائے یا پھر جو باقی ٹائم ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اس کی وجہ یہ کہ اگر وہ فوراً الیکشن کرا دیتے تو اس کے نتیجے میں جو معاشی حالات کا برڈن ہے وہ ان پہ نہیں پڑنا. جتنی مقبولیت اس وقت ان کی موجود تھی اس کو وہ الیکشن میں کیش کرا لیتے. لیکن یہ بات اس وقت بھی ان کو معلوم تھی کہ اگر وہ حکومت میں ٹھہرتے ہیں تو پھر وہ جلدی حکومت نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ جو سخت معاشی مشکلات کا برڈن ہے وہ ان دا شارٹ رن ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا. یہ وہ جانتے تھے اور یہ ہوا. شاید وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ اتنی جلدی انہیں پنجاب کے الیکشن میں جانا پڑے گا. یہ انہوں نے فورس ہی نہیں کیا, ان کو کرنا چاہیے تھا. تو ان دا شارٹ رن جب جلدی میں ان کو الیکشن میں جانا پڑا فیول پرائسز کو اتنا بڑھا کے اور اتنی مہنگائی کے ساتھ, تو ان کو ووٹرز نے بہت زیادہ سزا دی. اب وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا وقت نہیں ہے الیکشن کا, کیونکہ جو ہوا چل رہی ہے وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. جس کو کہتے ہیں نا ایویشن کی زبان میں, ہوائی جہاز کی زبان میں, کہ فرنٹ جو ہے وہ ونڈ ہے, فرنٹل ونڈز مل رہی ہے, سامنے سے ہوا آ رہی ہے, اڑنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. ہوا اس وقت عمران خان صاحب کی ہے سر. عمران خان کی ہے, کیونکہ عمران خان پہ کوئی برڈن نہیں ہے. مصیبت میں, جس مصیبت میں وہ حکومت کو اور ملک کو ڈال گئے ہیں اس کو وہ خود کیش کرا رہے ہیں. یہ بہت بڑی آئرنی ہے. دوبارہ سڑکوں پہ عمران خان صاحب, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ مطالبہ فوری انتخابات کا کہیں پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ اس وقت وہ اپنا نیریٹو بلڈ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں, جلد سے جلوس ان کے بہت زیادہ کامیاب جا رہے ہیں. اب آگے کمنگ ڈیز میں بھی ایک آنے والا ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن ابھی تک سو فار جو عمران خان صاحب کی پوزیشن ہے, وہ جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں وہ بلڈ ہو رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی جو ان کا یہ مطالبہ ہے فوری الیکشنز کا, وہ کہیں نہ کہیں پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو یا نہیں؟ دیکھیں, اس کو دو طریقے ہیں دیکھنے کے. ایک تو آئینی طریقہ ہے. آئینی طریقے پر تو حکومت کے پاس ٹائم ہے, ان کو کوئی فورس نہیں کر سکتا کہ وہ پہلے ریزائن کریں. اب جو دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو حکومت سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے, تو جن پارٹیوں پر اسٹیبلشمنٹ کا اثر ہے وہ اگر حکومت کو چھوڑ دیتے تو حکومت گر جائے گی, یا جو اتحادی ہیں حکومت کے وہ خود سے کسی وجہ سے ناراض ہو جائیں تو حکومت گر جائے گی, یا عمران خان کے ساتھ کچھ آ جائے. اور اگلی جو بات ہو سکتی ہے کہ وہ ایسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرے حکومت کے لیے کہ حکومت مجبور ہو جائے کہ وہ الیکشن کی طرف جائے. اب کیا عمران خان ایسا کرنے کا فیصلہ کریں گے اور کیا اس میں وہ کامیاب ہوں گے؟ میرا خیال ہے یہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ پر, کہ کیا وہ اس بات کی اجازت دیں گے عمران خان کو کہ اس حالات میں وہ اس طرح کی سچویشن کریٹ کریں. کیونکہ جو مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے, اس کے پاس نہ پنجاب ہے نہ کے پی ہے, تو نہ وہ پنجاب کی پولیس پہ ریلائی کر سکتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے لیے, نہ کے پی کے لیے. اسلام آباد گھرا ہوا ہے, تو ان کو ڈپینڈ کرنا ہوگا, ایف سی پر ڈپینڈ کرنا ہوگا, ان کو رینجرز پر ڈپینڈ کرنا ہوگا, یا کچھ پولیس ان کو سندھ سے منگوانی ہوگی, شاید کچھ تھوڑی بلوچستان سے منگانی ہو, جو بہت مشکل ہوگا. تو اس صورت میں اگر تو پورا ایک سسٹم یہ فیصلہ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی غیر جمہوری طریقے سے حکومت گرائیں, پھر تو یہ حکومت چل سکتی ہے. لیکن اگر اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ آ کے اسلام آباد کا گھیراؤ کریں, اسلام آباد کو دو طرف سے بند کر دیں, ایک مشکل کریٹ کریں, پھر تو یقیناً اس حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگی. حکومت کے لیے مشکل ہوگا. لیکن اس وقت جو جلسوں کی چونکہ بات ہو رہی تو عمران خان صاحب کے جلسے کی بات کر رہے تھے. 13 اگست کو عمران خان صاحب جو ہے وہ بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. پہلے لوکیشن اسلام آباد تھی, لیکن اب وہ اس کو ہٹا کر لاہور جو ہے وہ لوکیشن چینج کر دی گئی ہے. کیا سمجھتے ہیں واٹ کوڈ بی دا ریزن جو یہ لوکیشن چینج کی گئی ہے؟ فرسٹ, سیکنڈ, کیا متوقع اعلان کر سکتے ہیں عمران خان صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ بہت کوئی بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں 13 اگست کو.
میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت حکومت کو دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے، اداروں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ ایسی قانونی مشکلات میں پھنس گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کیریئر کو خطرہ ہے۔ اچھا، تو ان کا جو سٹائل ہے ڈیفنس کا، وہ آفینسو ڈیفنس کا ہے، یعنی جب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خطرے میں ہیں تو وہ دفاع نہیں کرتے بلکہ وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو جس کو کرکٹ کی زبان میں کہیں گے، مجھے کرکٹ بہت نہیں آتی، لیکن ہی پلیز لائک اے فاسٹ بالر ناٹ لائک اے بیٹس مین، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ ڈیفینسو بالکل ہی موڈ سے آ کے ہٹ جاتے ہیں۔ جی ڈیفینسو موڈ میں آتے نہیں ہیں وہ۔ تو اس وقت بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک آفینسو موڈ میں آ کے کوشش کریں گے۔ اب اس طرح کا آفنس ان کو الٹا بھی پڑ سکتا ہے جیسے اس وقت پڑ رہا ہے۔ مثال کے طور پر جس طریقے سے آپ دیکھ رہی ہیں جو بلوچستان والا واقعہ ہوا، ان کے ٹراز نے جو حرکتیں کی، اس کی وجہ سے ان کا بہت فاصلہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے پیدا ہو گیا بلکہ افواج پاکستان سے بھی پیدا ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے افواج کی فیملیز بھی اس بات پر ان سے ناراض ہوں گی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا آفنس ان کو کتنا فائدہ دیتا ہے۔ لاہور ایک اچھی جگہ ہے لیکن پنجاب پہ حکومت کرنے کا ایک نقصان بھی ہے۔ نقصان یہ کہ جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ آپ کیا مظاہرے کریں گے، کیا جلسے جلوس کریں گے؟ وہاں تو پولیس بھی آپ کی ہے، جلوس بھی آپ کا ہے۔ آپ کیا سڑک بند کریں گے؟ آپ پر الزام آئے گا۔ نہ کے پی میں جس طرح سندھ میں بیچاری پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر سکتی، جلوس ہی نہیں نکال سکتی، تو اس طرح دو تو صوبوں اسلام میں آباد تو میں یہ کوئی کچھ نہیں خطرہ کر تھا کیا سکتے۔ کہ کیا مے بی شاید حکومت آفینسو موڈ میں یہاں پر آ جائے، اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے لوکیشن چینج کی ہے، یا کچھ اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کیونکہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو میں یہ فرض کروں گا کہ شاید ان کو یہ کہا گیا ہوگا کہ آپ اسلام آباد میں کوئی مشکل پیدا نہ کریں۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان نے خود کیلکولیٹ کیا ہے کہ جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس حکومت کو ہٹانا انہیں وارے نہیں کھاتا، کیونکہ اگر اچانک کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام دوبارہ رک جاتا ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو پھر کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوگا، پاکستان کو بہت نقصان پہنچے گا اور پھر یہ خود بھی حکومت میں آ کے نہیں سنبھال سکیں گے۔ تو ان کو یہی وارے کھاتا ہے کہ جتنی مشکلات ہیں، مشکل فیصلے ہیں، ڈیفیکلٹیز ہے، وہ یہ حکومت فیس کر لے۔ تو ایک دفعہ جب پٹڑی پر معیشت چڑھ جاتی ہے تو پھر میں فورس کروں حکومت کو کہ وہ ریزائن کرے اور الیکشنز کی طرف جائے۔